السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام تین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سیز فائر امن کا معاہدہ امریکہ ایران کے درمیان جو ایک امن مذاکرات کے حوالے سے پاکستان نے رول ادا کیا، وہ جناب اب خطرے میں پڑ گیا ہے، کیونکہ ایک اور حملہ ہو گیا ہے۔ اور یہ حملہ کہاں ہوا ہے اور اس کی وجہ سے کس حد تک سینسٹیو ہے اس وقت یہ معاہدہ، اس کی ڈیٹیلز میں تھوڑی دیر میں ویڈیو فوٹیج کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میرے پاس چند ویڈیو فوٹیجز ہیں، وہ میں نے آپ کو دکھانی ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آبنہ ہرمز بھی بند ہو گیا ہے، دوبارہ آبنہ ہرمز جو ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہ سکیں۔ ہم اب 31 لاکھ سبسکرائبرز کے مائل سٹون کو جو ہے وہ اچیو کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا ٹارگٹ ہمارا 32 لاکھ سبسکرائبرز ہوگا، لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اچھا جی، خبریں بہت زیادہ ہیں، جلدی میں خبریں جو ہے میں کور کروں گا۔ مجھے اس دن ایک کامنٹ آیا ہوا تھا کہ جناب تھوڑا سا ذرا سپیڈ بھی اپنی سلو کیا کریں، آپ کی سپیڈ بڑی تیز ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں۔ شاید میرے خیال میں یہ انرجی ہے، میں آج کل ذرا سپورٹس وغیرہ بھی کافی کھیلتا ہوں۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں کہ میں نے یہ والی جرسی پہنی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ میں اکثر اوقات یہ والا جو ویلاگ آپ صبح کے وقت دیکھتے ہیں، یہ میں کھیل کے مطلب تقریباً کوئی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں جو ہے وہ کھیل کے پیڈل کھیل کے جو ہے اس کے بعد میں آتا ہوں۔ اس کی وجہ سے اس جیکٹ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پہنی ہوتی۔ خیر، انرجی کا چکر ہے، انرجی تھوڑی جی میں کٹ کر لینا میں۔ اچھا جی، خبریں جناب یہ ہے کہ صرف ایک روز کے بعد ہی جو ہے وہ کشیدگی دوبارہ بڑھ گئی ہے اور معاملہ جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہو گیا ہے۔ معاہدہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ میں پہلے آپ کو کلیئر کر دوں کہ معاہدہ ختم نہیں ہوا ہے، لیکن حملوں کی وجہ سے، میزائل حملوں کی وجہ سے جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ مشکلات میں پڑ رہا ہے۔ یہ میں آپ کو کیسے اتنا کہہ سکتا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے جناب حملے کیے گئے ہیں لبنان کے اوپر۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کے ساتھ جب پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایکچولی ٹویٹ کیا تھا، یہ وہ ٹویٹ ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جس میں ان معاہدے کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ واضح طور پہ یہ بات کہی تھی کہ لبنان کے اوپر بھی، ایران کے اوپر اور لبنان کے اوپر بھی جو حملے ہو رہے ہیں وہ بند کیے جائیں گے، مطلب یہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اس ساری چیز کے بعد یہ جب معاہدہ ہوا ہے تو لبنان کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے شدید بمباری کی گئی ہے۔ لبنان سول ڈیفنس کے مطابق ملک بھر میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 254 ہو گئی ہے، جبکہ 1165 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق آج ہونے والے اسرائیلی حملوں میں لبنان میں 112 افراد جاں بحق اور 800 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بیروت میں مسلسل دھماکوں سے شہر جو ہے وہ گونج اٹھا اور دارالحکومت کے مختلف علاقوں سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق جنگ کے دوران اب تک کی سب سے بڑی اور مربوط کارروائی میں بیروت، وادی بقا اور جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 100 سے زائد کمانڈ سینٹرز اور فوجی مقامات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپ کے دوران ایک اسرائیلی فوجی ہلاک جبکہ 5 زخمی ہوئے ہیں۔ فوٹیجز میں اس کی آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ یہ ایک سب سے پہلی فوٹیج ہے جس میں اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ بیروت کے اندر جو ہے وہ کس قسم کی بمباری جو ہے وہ کی گئی ہے، اور یہ مطلب ایک کمرشل ہب نظر آ رہا ہے یا ریزیڈنشل اپارٹمنٹ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور مختلف ایریاز کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ بمباری کی گئی ہے اور دھوئیں کے بادل جو ہے وہ اٹھتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں، اور یہ مطلب بڑی خوفناک قسم کی بمباری جو ہے ہوئی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ چند منٹوں کی ہوئی ہے، مختلف ایریاز کو جو ہے وہ کنٹینیوسلی لبنان کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ اس کی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی۔ ایک اور اینگل سے بھی آپ کو یہ فوٹیج دکھائیں گے، یہ دیکھیے گا، یہ ریزیڈنشل ایریا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق، اندازہ ہے صرف کہ 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ تقریباً 100 حملے کیے گئے ہیں، 100 مختلف سٹرائکس جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ لبنان کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ لبنان کے اندر 33% آبادی جو ہے وہ کرسچنز کی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ، ظاہری بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ از اے کرسچن، اور امریکہ جو ہے اس کے اندر جو سب سے زیادہ مذہب جس کو فالو کیا جاتا ہے وہ کرسچینٹی ہے، اور بنجمن نیتنیاہو یا اسرائیل جو ہے وہ ظاہری بات ہے یہودیوں کے اوپر مشتمل ہے۔ تو یہاں پہ ایک جو کرسچن کمیونٹی کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بیروت یا لبنان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کرسچنز کی اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کی جانب سے وہاں پہ بمباری کی جا رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ سب سے زیادہ لبنان کے اندر پائی جاتی ہے، 33% اپروکسیمیٹلی۔ تو اس کا بھی جو ہے وہ لحاظ نہیں کیا گیا اور اس معاہدے کو جو ہے وہ توڑنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اگر آپ کو یاد ہو جب ایکچولی یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا کہ اس کے اندر سب سے بڑا جو ایکچولی شک ہے وہ اسی بات کا ہے کہ اسرائیل جو ہے
اپنی حرکتوں سے اس معاہدے کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا. اور یہ فوٹیج جو ہے وہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک فوٹیج جو ہے وہ سامنے, یہ دیکھیے, یہ تازہ ترین جو بالکل اسی وقت ایکچولی ویڈیو فوٹیج بن رہی تھی, تو تب وہاں پہ جو ہے یہ خوفناک دھماکے وہاں پہ ہوئے ہیں اور لوگوں نے جو ہے اس اپنے فونز کے ذریعے جو ہے اس کی فوٹیج بنائی ہے. ایک اور ویڈیو ہے, اس میں بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ملبہ جو ہے وہ آ کے سڑکوں کے اوپر گرا ہے ان بلڈنگز کا, اور گاڑیوں وغیرہ جو ہے ان کو کتنا شدید وہاں پہ نقصان ہوا ہے. اور کئی افراد جو ہے وہ اس کے اندر ان حملوں کے اندر جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. اور یہ کل رات کی یہ فوٹیج ہے جو ہمارے پاس آئی ہے, اور رات کے وقت جو ہے وہاں پہ کس طرح دھماکے ہوئے ہیں. یعنی دن میں جو بمباری کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ رات گئے تک جو ہے وہ جاری رہا ہے, اور کسی قسم کا سیز فائر جو ہے وہ جیسے اسرائیل اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا کہ جناب یہ آپس میں جو ہے وہ سیز فائر کا اعلان ہوا. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیع سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور جنگ کے خاتمے کے لیے مسلسل اور مؤثر کوششوں کے اوپر جو انہوں نے پاکستان کی تعریف کی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہتے ہیں. خطے میں امن و سلامتی کے فروغ اور جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو جو ہے ہم سراہتے ہیں. اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا, جس میں دونوں رہنماؤں نے امریکہ ایران جنگ بندی پر اطمینان کا اظہار کیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیز فائر کی خلاف ورزیاں امن عمل کی روح کو متاثر کر رہی ہیں. تمام فریقوں سے مخلصانہ درخواست ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے. ایکس پر جاری بیان میں پرائم منسٹر نے کہا کہ جنگ زدہ علاقے میں بعض مقامات پر سیز فائر کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات دی گئی ہیں. تمام فریقوں سے مخلصانہ درخواست ہے کہ وہ 2 ہفتوں کی سیز فائر کا احترام کریں تاکہ سفارتکاری کو آگے بڑھنے اور تنازع کے پرامن حل کی راہ ہموار کرنے کا موقع مل سکے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے وزیر اعظم شہباز شریف کے سیز فائر کی خلاف ورزیوں سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی شرائط بالکل واضح ہیں. امریکہ کو واضح انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ جنگ بندی کو برقرار رکھتا ہے یا اسرائیل کے ذریعے جاری کشیدگی کا حصہ بنتا ہے. جنگ بندی کے دوران دونوں متضاد راستے اختیار نہیں کیے جا سکتے, اور اگر خلاف ورزیاں جاری رہیں تو اس کے نتائج سنگین برآمد ہو سکتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دنیا اس وقت لبنان میں جاری خون ریزی کو دیکھ رہی ہے اور عالمی برادری کی نظریں امریکہ پر مرکوز ہیں. اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے اور دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آیا امریکہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا ہے یا نہیں. دوسری جانب ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قلیباف نے بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی 10 نکاتی تجویز ایک قابل عمل بنیاد جس پر بات چیت کی جائے اور مذاکرات کا بنیادی فریم ورک ہے. تاہم اس تجویز کی 3 شقوں کی اب تک خلاف ورزی کی گئی ہے. 3 شقیں. ایک, لبنان میں جنگ بندی کے حوالے سے 10 نکاتی تجویز کی پہلی شق کی عدم تعمیل, ایک ایسا عزم جس کا وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی واضح طور پر حوالہ دیا ہے, اور لبنان اور دیگر خطوں سمیت ہر جگہ فوری طور پر فوری جنگ بندی کا اعلان کیا ہے. دوسرا, ایرانی فضائی حدود میں گھسنے والے ڈرون کا داخل ہونا جسے صوبہ فارس کے شہر لار میں تباہ کر دیا گیا, ایران کی فضائی حدود کی مزید خلاف ورزیوں پر پابندی کی شق کی صریحاً خلاف ورزی ہے. تیسرا, افزودگی کے ایران کے حق سے انکار جو فریم ورک کی 6ٹھی شق میں شامل ہے. اب مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی قابل عمل بنیاد جس پر مذاکرات کیے جائیں گی کھلم کھلا خلاف اور واضح خلاف ورزی کی گئی ہے. ایسی صورتحال میں 2 طرفہ جنگ بندی یا مذاکرات غیر معقول ہیں. اب یہ بڑا ایک سیریس بیان ہے جو ایرانی اسپیکر کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے. دوسرا, رپورٹس یہ آ رہی ہیں, پریس ٹی وی نے ایکچولی یہ رپورٹ کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ہیز بین فلی کلوزڈ فورسنگ آئل ٹینکرز ٹو ٹرن بیک. میری ٹائم ٹریکنگ ڈیٹا شوز دا آئل ٹینکر اروڑا en route to Straits exit suddenly changed course near the Musandam coast and made a 180-degree turn heading back into the Persian Gulf. So آبنۂ ہرمز جو ہے ایران کے مطابق دوبارہ بند کر دی گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب اسرائیل کے لبنان کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ایران جنگ بندی معاہدے سے جو ہے وہ دستبردار ہو سکتا ہے. ذرائع نے کہا ہے کہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی منصوبے میں امریکہ نے تمام محاذوں پر جنگ روکنے پر اتفاق کیا تھا, جس میں لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں بھی شامل تھیں. تاہم اسرائیل نے آج صبح سے لبنان پر حملہ کر کے معاہدے کی واضح خلاف ورزی کی ہے. ذرائع نے کہا کہ ایران ایک جانب جنگ بندی معاہدے سے دستبردار ہونے پر غور کر رہا ہے, جبکہ دوسری جانب ایرانی مسلح افواج لبنان کے خلاف اسرائیلی حملوں کے جواب کے لیے اہداف کی نشاندہی کر رہی ہیں. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے جنگ بندی کو لبنان میں اسرائیلی حملے نہ ہونے سے مشروط کر دیا ہے. ایران نے اسلام آباد مذاکرات کے لیے سازشوں کو اپنی شرط سے آگاہ کر دیا ہے. لبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہے تو ایران مذاکرات کے لیے اسلام آباد نہیں آئے گا. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیل کو امریکہ ایران جنگ بندی کے معاہدے کے بارے میں دیر سے آگاہ کیا گیا اور وہ محدود مشاورت سے خوش نہیں تھا. ٹرمپ نے اعلان سے کچھ دیر پہلے نیتنیاہو سے فون پہ بات کی تھی اور اسرائیل نے اس میں شامل ہونے پر رضامندی ظاہر کی تھی, لیکن اس معاہدے میں لبنان کو شامل کرنے کے اوپر اعتراض کیا تھا. ادھر ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق بھی جنگ بندی کے اعلان سے عین قبل نیتنیاہو نے ٹرمپ کے ساتھ فون کال میں لبنان کا مسئلہ اٹھایا.
اس بات چیت کے دوران دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسرائیل لبنان میں اپنے حملے جاری رکھ سکتا ہے یہاں تک کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی نافذ ہو گئی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق وائٹ ہاؤس کو یقین ہے کہ لبنان میں جاری ان حملوں سے ایران کے ساتھ وسیع تر جنگ بندی ختم نہیں ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری جانب کہا ہے کہ جی لبنان کبھی بھی ایرانی جنگ بندی کے معاہدے کا حصہ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کو حزب اللہ کی وجہ سے ڈیل میں شامل نہیں کیا گیا۔ لبنان کا معاملہ ایک الگ جھڑپ ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ ایران کے معاملے پر ان کا کہنا تھا کہ صرف چند بامانی نکات جو امریکہ کے لیے قابل قبول ہیں، ہم ان نکات پر بند کمرے میں بات چیت کریں گے۔ یہ وہ نکات ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا جی لبنان پر حملے کبھی بھی سیز فائر معاہدے کا حصہ نہیں تھے، ہم نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، ہمارا فوکس صرف ایران کے اوپر۔ سو بیسکلی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایران کہہ رہا ہے کہ صرف ہمارے اوپر نہیں، لبنان کے اوپر بھی حملے جو ہے وہ بند کیے جائیں، جبکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ معاملہ صرف اور صرف امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، لبنان اس معاہدے کا جو ہے وہ حصہ نہیں ہے۔ اور ایران نے کہا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے، اگر یہ حملے اسی طرح جاری رہے تو ہم نہ اسلام آباد آ رہے ہیں اور ہم ساتھ ہی ساتھ اس معاہدے سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ وجہ ہے جو میں شروع میں آپ کو کہہ رہا تھا نا اس ویلاگ کے کہ جناب معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کی یہ جو شرارت ہے، اسرائیل کی جانب سے یہ جو خون ریزی ہے اور جو آپ نے بم دھماکے ابھی تھوڑے دیر پہلے میں نے آپ کو ویڈیوز میں دکھائے ہیں، یہ وہ ریزن بن سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی آپ نے ہرمز کو کھولنے کا جو ہے وہ انہوں نے جے ڈی وینس نے کہا کہ وہ وعدہ کر رہے ہیں۔ ہرمز میں ٹریفک بڑھی ہے، تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، ڈیل یہ ہے کہ سیز فائر ہو اور بات چیت ہو، ہرمز کھلے۔ اچھا، جہاں تک تیل کی قیمتوں کا تعلق ہے تو تیل کی قیمتیں جناب $90 تک جو ہے وہ گر گئی تھیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ رائز ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ تو تقریباً $97 کے پاس جو ہے وہ دوبارہ چلی گئی ہیں۔ یہ تقریباً 90، 91، 92 تک نیچے آ گئی تھیں اس معاہدے کے بعد، مطلب یہ تقریباً $111-12 سے یہ سلائیڈ ہوتے 90، 91، 92 تک آئیں، اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اب $97 کی طرف جو ہے وہ چڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو نے کہا ہے کہ ایران جنگ بندی کا معاہدہ اسرائیل کے مکمل تعاون سے کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی اختتام نہیں، ہمارے مزید اہداف ہیں جنہیں معاہدے یا جنگ دوبارہ شروع کر کے حاصل کریں گے۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں حزب اللہ شامل نہیں ہے۔ ہسپانی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے یورپی یونین سے اسرائیل کے ساتھ ایسوسی ایشن کے معاہدے کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مجرمانہ کارروائیوں کے لیے کوئی استثنا نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر فرانسیسی صدر نے بھی لبنان پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ دوسری جانب لبنان نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے پر اسرائیل پر دباؤ ڈالے اور اپنی تشویش کا اظہار کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر اس لیے بھی دباؤ نہیں ڈال سکتا کیونکہ سفارتی طور پہ ہم انہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اور نہ ہم ان کے ساتھ کوئی بات چیت کر سکتے ہیں۔ وایا امریکہ ہو سکتا ہے اگر کوئی بات چیت ہو تو ہو، لیکن پاکستان اسرائیل کے ساتھ نہ آج تک کبھی ٹیبل کے اوپر بیٹھا ہے، نہ اس نے کبھی یہ انگیج کرنا ہے ان کے ساتھ۔ بہرحال لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے پاکستان کے سفیر سلمان اطہر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور جنوبی لبنان پر جاری حملوں پر پاکستان کو تشویش سے آگاہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران مذاکرات پاکستان میں ہوں گے۔ مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کو اسلام آباد میں ہوگا۔ میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکی نائب صدر کی قیادت میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹیم پاکستان بھیج رہے ہیں۔ جے ڈی وینس نے آغاز ہی سے ایران کے معاملے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین کے ساتھ بھی اہم بات چیت ہوئی ہے۔ نیٹو کے لیے ایران جنگ ایک امتحان تھا اور اس میں وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں یہ بڑی امپورٹنٹ ایکچولی یہ سٹوری ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو ایکچولی پریز جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، بڑی انہوں نے کمال بات کی ہے، میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اپوزیشن لیڈر نے قومی اسمبلی میں کہا کہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس کامیابی پر خوش نہ ہو۔ اب مجھے نہیں پتا یہ کس کو سنا رہے تھے، وہ میرے خیال میں اگر وہ تھوڑا سا لیفٹ رائٹ ہو کے دیکھتے تو شاید ان کو وہ لوگ مل جاتے جو اس کے اوپر خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم حکومت کے ساتھ ہیں، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اگر آپ کو یاد ہو میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر آپ سے کہا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے ٹویٹیں کی گئیں جس میں شیخ وقاص اکرم شامل تھے، بیرسٹر گوہر شامل تھے، علامہ راجہ ناصر عباس شامل تھے۔ انہوں نے سارے کچھ اس میں لکھ دیا، خیر مقدم بھی کیا امن مذاکرات کا، معاہدے کا، لیکن پاکستان کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا، پاکستان کا نام تک نہیں لیا اس کے اندر انہوں نے۔ اور میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو کریڈٹ دیا تو آٹومیٹکلی کریڈٹ جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو چلا جائے گا۔ لیکن محمود خان اچکزئی صاحب نے بڑا ایک پرنسپل سٹانس لیا اینڈ آئی لوڈ اٹ کہ انہوں نے ایون اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اور اس وقت ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی پاکستان زندہ باد۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام اکابرین کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے، ہمارے اختلافات بہت زیادہ ہیں
لیکن ان حالات میں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم خیر اور تقویٰ کے طور پہ حکومت کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں. ہم اتنے جاہل نہیں, ہم تعاون کریں گے, ہم حکومت کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. انہوں نے کہا کہ اس وقت ٹرمپ کی انا کا مسئلہ ہے. وہ سمجھتے تھے ایران سرنڈر کر جائے گا. محمود اچکزئی نے کہا کہ پاکستان دنیا کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے, پھر ہم کیوں بھاگے بھیک مانگتے ہیں؟ یہ موقع آسمان سے آیا ہے, اسے گنوانا نہیں چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان اس ملک کا رہنے والا ہے, اس سے بات کریں. ہم جیل میں عمران خان سے ملیں گے اور انہیں اپنی باتوں پر راضی کر لیں گے. آج تک جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں, عمران خان کو سب سے زیادہ مقبولیت ملی ہے. عمران خان کو جیل میں ڈالنا جرم ہے, اور خواجہ آصف الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کریں. خواجہ آصف صاحب نے بڑی ایک ہارڈ کور قسم کی جو ہے وہ تقریر کی تھی, تو اس کے بارے میں بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. دوسری جانب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جناب مذاکرات کامیاب ہو گئے, جس کے بعد اپوزیشن نے آج یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا آج جو جلسہ ہونا تھا لیاقت باغ راولپنڈی میں, وہ انہوں نے منسوخ کر دیا. ویسے حکومت نے بھی جو ہے ان کو پرمیشن نہیں دی تھی, لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھا جسچر دکھایا. میں تعریف کرنا چاہوں گا, جہاں پہ وہ غلط کریں گے آئی ول آلویز پن پوائنٹ دیٹ, لیکن میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے بہت اچھا قدم اٹھایا کہ اس موقع کے اوپر انہوں نے اپنا جلسہ منسوخ کر دیا. دس واز ناٹ دا رائٹ ٹائم, کیونکہ یہ خبریں بھی ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جناب سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. بلکہ میری اطلاعات کے مطابق چند ہوٹلوں کے اندر جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب ہوٹل کے گیسٹ جو ہیں وہ بڑے خاص طور پہ ویسٹرن میڈیا, ویسٹرن ڈگنیٹریز, وہ سارے آنا شروع ہو جائیں گے. اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہاں پہ آلریڈی جو لوگ رہ رہے تھے ان کو بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ جناب آپ ذرا ویکیٹ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ کمروں کی بڑی اشد ضرورت ہے. اور ظاہری بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب یہاں پہ ایسے ایسے چینلز آئیں گے لائک CNN ہو گیا, فاکس نیوز ہو گیا, BBC ہو گیا, الجزیرہ ہو گیا, ان کی پوری ٹیمز جو ہیں وہ آ کے اس کو کور کریں گی. سو ابھی سے اسلام آباد کے ہوٹلوں کے اندر جو ہے وہ کمرے خالی کروانے کا سلسلہ جو ہے وہ ایکچولی شروع ہو چکا ہے. لیکن آئی مسٹ کمینڈ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے سین ایڈوائس جو ہے ان کو ملی اور انہوں نے اپنا جلسہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے. دوسری جانب عمران خان اور بیرسٹر سلمان صفدر کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے تقریباً 1 گھنٹہ ملاقات کی. ملاقات کے بعد سلمان صفدر میڈیا سے گفتگو کیے بغیر وہاں سے چلے گئے. ذرائع کے مطابق عمران خان نے سلمان صفدر کے ذریعے پارٹی کو جلسہ منسوخ کرنے کا پیغام دیا, اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ پیغام آیا. عمران خان عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی کوششوں سے انہیں آگاہ کیا گیا. ذرائع نے بتایا کہ عمران خان نے امریکہ ایران مذاکرات کے پیش نظر جلسہ منسوخ کرنے کی ہدایت کی. عمران خان کی ہدایت پر سیاسی کمیٹی نے جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ ویسے پہلے ہی کر لیا تھا. حکومتی وقت جلسہ منسوخ کرنے کی درخواست سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد لے کر آیا تھا. ذرائع کے مطابق عمران خان نے سلمان صفدر کو بتایا کہ ان کی متاثرہ آنکھ میں پہلے سے بہت بہتری آئی ہے. دس از آلسو گڈ نیوز. عمران خان نے صحت اور جیل سہولیات سے متعلق کوئی شکایت نہیں کی. ذرائع کا کہنا ہے کہ سلمان صفدر نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سزا کے خلاف زیر سماعت اپیل سے متعلق عمران خان کو آگاہ کیا. سلمان صفدر نے عمران خان سے زیر سماعت اپیلوں پر قانونی مشاورت جو ہے وہ مکمل کر لی. دوسری جانب JUI نے بھی جمعے کے روز اسلام آباد میں جو اپنا احتجاجی مظاہرہ تھا اسے مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا. ایکسیلنٹ, ویری گڈ. JUI کی طرف سے بھی ایک اچھا اقدام جو ہے وہ اٹھایا گیا. ادھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 9 اور 10 اپریل یعنی کہ جمعرات اور جمعے کو جو ہے مقامی تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق چھٹی کا اطلاق جو ہے وہ ضروری خدمات فراہم کرنے والے اداروں پر نہیں ہوگا. MCI, CDA, اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کے دفاتر جو ہے وہ کھلے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جی امریکی نائب صدر JD وینس جو ہیں وہ کل رات پاکستان پہنچ رہے ہیں. امریکی نائب صدر کے ہمراہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر بھی جو ہے وہ ایرانی وفد سے مذاکرات کے لیے کل پاکستان آئیں گے. ذرائع کے مطابق امریکی وفد میں معاونت کے لیے شامل 23 ارکان پہلے ہی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. وفد کے ارکان میں سیکیورٹی ماہرین اور ٹیم کے ارکان بھی جو ہیں وہ شامل ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کے اسپیکر محمد باقر قلیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی جو ہے وہ کل رات اسلام آباد پہنچ جائیں گے. دوسری جانب سفارتی ذرائع کے مطابق کئی اہم ممالک بطور ثالث یا مبصر شرکت کر سکتے ہیں، جن میں چین، سعودی عرب، ترکیہ، قطر، مصر جو ہے وہ شامل ہیں، جن کی شمولیت مذاکرات کو مزید مؤثر اور متوازن بنانے میں مددگار بن سکتی ہے. اس کے علاوہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب ایک اور اعلان کیا ہے، اور جنگ بندی کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران کو فوجی اسلحہ فراہم کرنے والے ملکوں کے اوپر جو ہے 50% ٹیرف جو ہے وہ عائد کیا جائے گا. مجھے نہیں پتا یہ اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ چین اور روس کی طرف ہے یا مجھے نہیں پتا، مطلب ملکوں کا نام انہوں نے لیا، لیکن انہوں نے کہا جو ان کو اسلحہ دے گا ہم اس کے اوپر 50% ٹیرف جو ہے وہ ہم عائد کر دیں گے. اس کے علاوہ آپ نے ہرمز کے اوپر جناب ایران نے جو ہے وہ فی بیرل $1 ٹیکس لگانے کا جو ہے وہ اندیا دیا، اعلان کیا ہے انہوں نے. برطانوی اخبار کے مطابق ایرانی پیٹرولیم ایکسپورٹرز یونین کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران نے آپ نے ہرمز سے گزرنے والے تیل بردار جہازوں سے ٹول ٹیکس، کرپٹو کرنسی یا پھر چینی وان جو یوان ہے
اس میں وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران آپ نے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز کا جائزہ لینا ہے اور اس سے فیس وصول کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کی نگرانی کرے کہ آپ نے ہرمز میں سے کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، تاکہ ان 2 ہفتوں میں ہتھیاروں کی منتقلی نہ ہو. یہاں سے ہر چیز گزر سکتی ہے لیکن ہر جہاز کے لیے طریقہ کار میں وقت لگے گا. اس کے علاوہ ایران کی جناب لیوان آئل ریفائنری جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ حملہ ہوا ہے، لیکن اس حملے کے حوالے سے جو ہے امریکہ نے کہا ہے کہ جناب ہم نے کوئی، یا نہ امریکہ نے انہوں نے کہا جی حملہ کیا ہے، نہ یہ اسرائیل کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حملہ ہوا ہے. اب چند جگہوں کے اوپر یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ خلیجی ممالک میں سے کسی کی جانب سے جو ہے یہ حملہ کیا گیا ہے، لیکن یہ شور نہیں ہے کہ ایکچولی یہ کس نے کیا ہے. دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران جنگ بندی معاہدے کی شرائط پر وضاحتیں انہوں نے طلب کر لی ہیں امریکہ سے. وضاحتیں خطے میں ایرانی حملے روکنے کی یقینی بنانے کے لیے ہوں گی. اماراتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وضاحتوں میں آپ نے ہرمز کو غیر مشروط طور پر کھولے جانے کو یقینی بنانا بھی جو ہے وہ شامل ہیں. تو یہ جناب تک کے اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.